بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں ثم المردود، مقبول حدیث کے بعد پھر ہے وہ حدیث جو مردود ہے، غیر مقبول ہے، مردود ہے، ضعیف ہے۔ وہ موجب الرد، اور اس کو رد کرنے کا باعث سبب وجوب، وہ اما یکون لسقط من اسناد، یا تو سند میں سقط کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحیح حدیث کی تعریف کے لیے یہ ہے نا کہ سند متصل ہو، تو اب اگر سند متصل نہ ہو تو یہ موجب رد ہے، موجب ضعف ہے۔ وہ آگے سند متصل نہ ہو اس میں ساری قسمیں آ جاتی ہیں، مرسل بھی، منقطع بھی، معضل بھی، معلق بھی، یہ ساری اس میں شامل ہے، آگے آئے گی یہ ساری بات۔ اللہ اکبر۔ لسقط من اسناد او طعن فی راو علی اختلاف وجوہ طعن، یا راوی میں طعن کی وجہ سے ہو۔ راوی میں طعن بھی دو وجہ سے ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یا تو اس کی عدالت کے اعتبار سے ہے، صحیح حدیث کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ راوی عادل ہو، اور دوسری یہ کہ وہ راوی ضابط ہو، وہ راوی ضابط ہو، عادل ہو اور ضابط ہو۔ اب اگر عدالت مجروح ہے تب بھی، اور اگر ضبط مجروح ہے تب بھی وہ روایت جو ہے نا وہ صحت کے درجے سے گر جائے گی اور مردود ہوگی۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ طعن میں پھر آگے کئی نوعیتیں ہیں، یعنی ضبط میں طعن کی پوزیشن مختلف ہے۔ ایک طعن تو وہ ہے جس کو ہم صرف وہم کے درجے میں سمجھتے ہیں، راوی کے بارے میں کہتے ہیں لہو اوہام، یا وہ صدوق ہے، ثقہ ہے لیکن صحیح الحفظ ہے، یا یہ کہ وہ مختلط ہے، یہ سوء حفظ کی آخری صورت ہے کہ وہ مختلط ہے۔ اور اختلاط ہی کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ تلقین کو قبول کرتا ہے، لا یدا لامے سے، جس نے لائی گلنی وہ نال ٹور چلی۔ تلقین اس کو کہتے ہیں نا جس نے جو لقمہ دیا، کچا حافظ ہو تو پیچھے سے جو بھی لقمہ دے وہ اسی کے پیچھے چل نکلتا ہے، لیکن پکا حافظ ہو تو وہ پچھلی لقمے کو ایسے قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بھی تلقین کو قبول کرنا یہ صحیح الحفظ کی ایک اور بری صورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ فی راوin علی اختلاف وجوہ طعن، راوی میں طعن ہو اس اختلاف کے مطابق جو کہ طعن کے اسباب اور اس کے ذرائع ہیں۔ عام من ان یکون لامر یرجع الی دیانت الراوی او الی ضبطہ، عموماً عام طور پر، خواہ جس کو ہم کہتے ہیں خواہ وہ طعن وہ عدالت کے اعتبار سے ہو یا کیا راوی کے ضبط کے اعتبار سے ہو، خواہ کوئی بھی پوزیشن ہو، عدالت مجروح ہو تب بھی روایت جو ہے نا وہ اپنے تصحیح سے تحسین سے گر جاتی ہے، ضبط میں کمزوری ہو تو پھر بھی وہ روایت جو ہے راوی کی وہ قابل قبول نہیں رہتی۔ یہاں ایک بات ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مقبول حدیث کی جب تعریف کی ہے تو اسی کے ساتھ اس کے انواع بھی بیان کیے ہیں کہ ایک صحیح ہے، صحیح لذاتے ہی ہے، پھر وہ صحیح میں وہ بھی ہیں جو اصح الاسانید ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ائمہ کرام کی سند سے روایات مروی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حسن لذاتے ہی کی بات کی، پھر اس کے بعد حسن لغیرہ ہی کی بات کی۔
اب اسی ترتیب کے تحت چاہیے تو یہ تھا کہ ضعیف یا مردود روایت کی جو اقسام ہیں ان کا ساتھ ذکر کرتے جس طرح وہاں ذکر کیا، لیکن یہاں وہ ترتیب انہوں نے نہیں رکھی. یہاں ترتیب اس سے ہٹ کے ہے. سب سے پہلے انہوں نے راوی کے سقط پر بحث کی ہے، جیسے آگے آپ دیکھیں گے. اس کے بعد باقی انواع جو ہے نا وہ بیان فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں وَالسَّقْطُ اما یکون من مبادی سند، سقط یا تو سند کی ابتدا میں ہو. سند کی ابتدا سے کیا مراد ہے؟ سند کی ابتدا سے مراد محدث یا مصنف اس کی طرف سے جو سند ابتدا ہوتی ہے. تبھی آگے کہتے ہیں من تصرف مصنف، کہ مصنف کے تصرف سے وہ کیا ہو، سند گری ہوئی ہو. بلکہ اکثر و بیشتر غالب طور پر یہ مصنفین ہی، یعنی ائمہ کرام جنہوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں، وہی روایت کو بیان کرتے ہوئے روایت کو معلق بیان کر دیتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کے مختلف اسباب ہیں، جس کی تفصیل تغلیق و تعلیق میں بھی حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، اور حدیث یہ فضل باری کا جو مقدمہ ہے اس میں بھی انہوں نے تفصیل دی ہے، اور النقط میں بھی انہوں نے تفصیل بیان کی ہے. تو خیر فرماتے ہیں مصنف او من آخر ہی، یا وہ آخر سے گری ہوئی ہو، صحابی کا نام نہ ہو، تابعی کا نام نہ ہو. ایل اسناد بعد التابعی، تابعی کے بعد ہو. صحابی کا نام نہ ہو، تابعی کا ذکر ہو تو وہ مرسل. اگر تابعی کے بعد کی سند گری ہوئی ہے، تابعی کا ذکر ہے اور صحابی کا ذکر ہے تو یہ معلق. کہتے ہیں او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ ہو. اس کے علاوہ کیا ہے؟ موزل ہے، یا اس کے علاوہ منقطع ہے. وہاں بھی کیا ہے؟ سقط ہے. موزل میں بھی سقط ہے. موزل کی تعریف بھی آگے آئے گی کہ جہاں دو راوی مسلسل گرے ہوئے محسوس ہو، اور منقطع وہ جس میں ایک راوی گرا ہوا ہو، تو وہ بھی اس میں شامل ہے. فَالْأَوَّلُ الْمُعَلَّقُ، پس پہلی قسم جو ہے نا، یعنی مصنف کی طرف سے، امام کی طرف سے اگر سند گری ہوئی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلق کہتے ہیں. یہ معلق اصل میں کہتے ہیں کہ تعلیق الجدار سے ماخوذ ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بچی، دیوار کے ساتھ بچی لگا دیتے ہیں نا چھوٹی سی، تاکہ دیوار جو ہے نا وہ گرے نہ. بالخصوص جب ایک مکان بنا ہوا نہ ہو، ساتھ کا مکان نہ بنا ہوا ہو، تو وہ اس کے ساتھ چھوٹی سی دیوار بنا دیتے ہیں یا اس کا سہارا بنا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اسی سے معروف ہے، معلق کر دینا. معلق کر دینا، اوپر تک نہیں گئی، درمیان ہی میں اس کو چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں فَالْأَوَّلُ الْمُعَلَّقُ سَوَاءٌ كَانَ السَّاقِطُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، خواہ ساقط ایک ہو، راوی گرا ہوا جو سقط ہے وہ ایک ہو یا دو ہو. یعنی محدث ایک راوی چھوڑ دے، دو راوی چھوڑ دے، تابعی کا ذکر کرے اور صحابی کا ذکر کرے، تو وہ روایت کیا ہے؟ معلق. کہتے ہیں وہ بینہ و بین الموزل الآتی ذکرہ عموم و خصوص من وجہ. آگے موزل کی بات آئے گی. کہتے ہیں اس کے اور موزل کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. عموم خصوص عام خاص من وجہ، اس کی تفسیر خود ہی حافظ نے بیان کر دی ہے. فمن حیث تعریف الموزل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا، اس اعتبار سے کہ موزل وہ ہے کہ جس میں دو راوی گرے ہوئے ہوں یا اس سے زائد گرے ہوئے ہوں.
یجتمع مع بعض الصور المعلق، یہ موزل بعض صورتوں میں معلق کے ساتھ ہے ملی ہوئی ہے. ومن حیث تقیید المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادی السند، لیکن اس قید کے ساتھ یا اس ضابطے کے ساتھ کہ وہ مصنف کے تصرف کی وجہ سے راوی گرے ہوئے ہوں مبادی سند سے، تو کہتے ہیں یفترق منہ اذ هو اعم من ذلک. تو یہاں آ کے موزل کا اور معلق کا آپس میں افتراق ہو جاتا ہے، وہاں موزل کا کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے. اذ هو اعم من ذلک، اس لیے کہ موزل عام ہے، معلق خاص ہے کہ مصنف کی طرف سے اس کی سند جو ہے نا وہ گری ہوئی ہو، ساقط ہو. ومن صور المعلق، کہتے ہیں معلق کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ ان یحذف جمیع السند، کہ مصنف جو ہے وہ ساری سند حذف کر دے، ذکر نہ کرے. ویقال مثلا، اور وہ یہ کہے یا یوں کہا جائے مثال کے طور پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. ومنہا، اور انہی میں سے یہ ہے کہ ان یحذف الا الصحابیہ او الا الصحابیہ والتابعیہ معاً. اور دوسری صورت یہ ہے معلق کی کہ وہ صحابی ان یحذف الا الصحابی، صحابی کے علاوہ باقی سارے کیا ہے؟ راوی حذف کر دے. یا زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ صحابی اور تابعی کے علاوہ، صحابی اور تابعی کے علاوہ باقی ساری سند جو ہے نا وہ مصنف حذف کر دے. تو معلق گویا کہ مصنف کا، محدث کا ایک ایسا عمل ہے جس سے کیا ہے؟ ابتدائے سند، ان کی ابتدائے سند محذوف ہے اور انہوں نے آمدن اس کو حذف کیا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے. وہ مسالے کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ مسالے ان 3 کتابوں میں موجود ہیں، شاید آگے جا کے ان کی بھی بات آئے انشاءاللہ العزیز. اور دوسری صورت یہ ہے کہ محدث وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے. جی بعض حضرات یہ جو ہمارے فقہائے کرام کی کتابوں میں ہے نا قال علیہ الصلاۃ والسلام، قال علیہ الصلاۃ والسلام، فقہا جب روایتیں ذکر کرتے ہیں اکثر و بیشتر فقہی کتابوں میں تو صحابی کا نام بھی بہت کم لیتے ہیں، صرف یہی کہہ دیتے ہیں قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں فرمایا ہے. تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ معلق کی صورت ہے، مگر یہ معلق کی صورت ہے نہیں، اس لیے کہ فقہائے کرام وہ حدیث کے مصنف نہیں ہیں، وہ اس کتاب کے مصنف ہے، فقہ کی کتاب. انہوں نے یہ حذف نہیں کی، فرق سمجھے، انہوں نے یہ حذف نہیں کی، انہوں نے بطور استدلال یہ روایت ذکر کی. تعلیقاً انہوں نے روایت ہے، صورت اس کی بھی تعلیق ہے، لیکن ان کی یہ روایت ذکر کی گئی وہ بطور کیا ہے؟ استشہاد ہے، بطور دلیل کے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا ہے. اور یہ مثال کے طور پر علامہ ابن قدامہ ہیں یا صاحب ہدایہ ہیں جو ہمارے دروس میں اکثر و بیشتر پیش آتی ہیں، قدوری ہے، شرح وقایہ ہے، یا اسی طرح مدونہ ہے جس میں اسانید حذف ہوتی ہیں، فقہ کتابوں میں اسانید حذف ہوتی. اسی لیے فقہا کی کتابوں کی احادیث کی تخریج کی گئی ہے، اسی لیے فقہا کی کتابوں کی کیا کی گئی؟ احادیث کی تخریج کی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر محدث اس کے سامنے سند ہے، اس کے سامنے سند ہے، اس کی کتاب حدیث کے متعلق ہے، مگر انہوں نے کسی مصلحت کی وجہ سے ابتدائی سند کو حذف کر دیا ہے.
وہ مصلحت اختصار کی ہو، وہ یعنی سبب یا مصلحت اختصار کی ہو، یا وہ مصلحت ان کے ہاں اختصار کے علاوہ محض ایک تائید کی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تائید کے طور پر بھی معلق روایات لے آتے ہیں۔ پھر یہ علیحدہ مسئلہ ہے، آپ کئی جگہ فتح الباری میں پڑھیں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، حدیث ذکر کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں مثال کے طور پر سند متصل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کرتے ہیں۔ روایت ذکر کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں وقال عبداللہ ابن عمر وقال ابو ہریرہ، ایسی روایات ہیں حدیث کو ذکر کرنے کے بعد۔ اب یہ مرحلہ مشکل ہے کہ یہ قال عبداللہ بن عمر یا قال ابو ہریرہ یہ پہلی سند کے ساتھ ہی ہے یا یہ معلق ہے، سمجھے؟ یعنی یہ مسئلہ مشکل ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہ روایت یا یہ جو بصورت معلق ہے یہ پہلی سند ہی سے مروی ہے، یہ پہلی سند سے ہی مروی ہے، سمجھے نا؟ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ معلق ہے، اور یہی وہ اصل نزاع ہے جو صحیح مسلم میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کے بارے میں، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اب اس کے بارے میں بھی کیا ہے کہ یہ جملہ وہ پہلی سند کے ساتھ ہے یا یہ جملہ جو ہے وہ معلق ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہاں بھی یہی نزاع ہے۔ اور اس نزاع کا مسئلہ ہوا تھا مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالعزیز ہیں گوجرانوالا کے، یہ جو نصب الرایا کے محشی ہیں نا، نصب الرایا کے نیچے حاشیہ ہے، یہ انہی مولانا عبدالعزیز صاحب کا ہے۔ یہ مولانا عبدالعزیز وہاں بڑی مسجد ہے باغ جناح غالباً کیا نام ہے اس کا، اس کے ساتھ ہی مسجد ہے جہاں آج کل مولانا راشدی ہیں وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، زاہد الراشدی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو وہاں مولانا عبدالواحد صاحب ہوتے تھے، انہی کے وہ داماد تھے، اور یہ شاگرد تھے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالعزیز کے مابین یہ بحث چل نکلی کہ کیا مسلم کی یہ روایت مسند ہے یا معلق، اور اس کے بارے میں جج دونوں نے منتخب کیا مولانا کیا ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو مقرر کیا، لیکن کوئی فیصلہ ہو نہ پایا۔ سنی ہے یہ بات اپنے مشائخ سے کہ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ یہ سید سلیمان ندوی کو کی بجائے مجھے منصف بناتے ہیں تو میں بتلاتا کہ یہ مسند ہے یا یہ کیا ہے متصل ہے پہلی سند کے ساتھ۔ تو خیر بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محدث کی طرف سے سند کا حذف ہونا یہ اس کی نوعیت اور ہے، فقہائے کرام کی طرف سے سند کا حذف ہونا وہ اور ہے۔ کیوں کہ فقہاء کے نزدیک سند زیر بحث ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک متن ہے اور متن سے استدلال ہے، بات سمجھے نا؟ محدث کے نزدیک ہے اس کی سند، اب اگر محدث اس کی سند ذکر نہیں کرتا تو اس کی کوئی مصلحت ہے، اس کا کوئی ثواب ہے اس تو یہاں فرماتے ہیں وہ پوری سند ہی حذف کر کے کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابی کا ذکر کر کے پچھلی سند حذف کر دے، یا تابعی اور صحابی کا ذکر کر کے پچھلی سند حذف کر دے، یہ ساری صورتیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں اسی معلق میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں وَمِنْهَا أَنْ يُحْذَفَ إِلَّا الصِّحَابِيُّ أَوْ إِلَّا الصِّحَابِيُّ وَالتَّابِعُ مَعًا، وَمِنْهَا کہتے ہیں اور انہی میں سے أَنْ يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَهُ وَيُضِيفَهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ، کہ وہ حذف کر دے اس کو جس نے
اس کو حدیث بیان کی ہے اور اس کی اضافت کرے الی من فوق، جو اس کے اوپر ہے۔ محدث اپنے استاد کا نام نہیں لیتا بلکہ استاد در استاد کا نام لیتا ہے، بات سمجھے نا، خود اپنے استاد کا نام نہیں لیتا۔ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهُ شَيْخًا لِذَلِكَ الْمُصَنِّفِ، اگر وہ فوق یعنی استاد کا استاد جس سے حدیث سنی ہے اس کی بجائے اس کا استاد ہے، وہ بھی استاد ہے، وہ بھی استاد، جس طرح مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں ابو حاتم سے کریں اور ابو حاتم روایت کریں امام احمد سے، سمجھے نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب ابو حاتم کا ذکر حذف کر دیں، امام احمد کا نام لے لیں، تو یہ صورت جو ہے کہتے ہیں اس کو بھی بعض نے معلق شمار کیا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ حَالُ يُسَمَّى تَعْلِيقًا أَوْ لَا، اس میں اختلاف ہے کہ اس کو معلق کہیں گے یا نہیں کہیں گے، کیونکہ استاد کے استاد سے بھی اس نے سنا ہے، احتمال تو ہے کہ اس راوی سے استاد سے بھی اس کو سنا ہو اور براہ راست استاد کے استاد سے بھی سنا ہو، دونوں احتمال ہے نا، استاد سے بھی سنا ہو اور استاد کے استاد سے بھی سنا ہو۔ جب یہ احتمال ہے تو یہ روایت تو متصل ہوئی، سمجھے یا نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے، حال یسمى تعلیقاً أو لا، کہ اس کو معلق کہیں یا نہ کہیں۔ فرماتے ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہ والصحیح فی ھذا التفصیل، اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ کچھ تفصیل ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے، تشریح ہے، وضاحت ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَإِنْ عُرِفَ بِالنَّصِّ أَوِ الْإِسْتِقْرَاءِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُدَلِّسٌ قُضِيَ بِهِ، کہتے ہیں کہ اگر یہ پتہ چل جائے کسی نے اس محدث کو مدلس کہا ہے یا استقراء اور تتبع سے یہ پتہ چلے کہ یہ تدلیس کرتے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ یہاں تدلیس ہے، یہاں کیا ہے؟ تدلیس ہے۔ وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ، اگر تدلیس کا الزام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ معلق۔ تدلیس کا الزام نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ معلق۔ معروف روایت ہے نا صحیح بخاری کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَكُونَ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْخَبَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْمُعَازِفَ۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا وقال حشام بن عثمان۔ اب یہ روایت کیسی ہے؟ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت معلق ہے، سند متصل نہیں ہے، سند متصل نہیں ہے، لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ سند متصل ہے، کیونکہ حشام بن عثمان بھی امام صاحب کے استاد ہیں، اور امام صاحب نے یہ روایت جب اس طرح بیان کرتے ہیں اپنے استاد سے وقالہ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت انہوں نے اپنے استاد سے مجلس سماع میں نہیں سنی ہوتی، بلکہ کس میں؟ مجلس افتاء میں یا ویسے کی مجلس میں بیان کی ہوتی ہے، تو اسی سے یہ محدث اس روایت کو لے کے آگے بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ سماع تو ہے نہیں، اس لیے نہ حدثنا کہا نہ ہی سمیعتو کہا، سن تو رہے ہیں لیکن استاد کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ابھی استاد بیان کر رہے ہیں، مجلس اللہ اکبر مجلس سماع نہیں ہے، میری مرویات میں پڑھتا ہوں سناتا ہوں تمہیں، یہ میری مرویات، اس کی پوزیشن، اور وہ آگے آپ آئیں گے وجادہ میں اور دوسرے جو انواع ہیں
اس میں کہتے ہیں یا مصافہ ہے یا وجادہ ہے کہ صحیح یہ ہے کہ استاد کی طرف سے اجازت ہو، اور آپ کو مل گئے، پائے ہیں نا استاد کی یا محدث کی سندیں ہیں، اب ان کو اٹھا کے آپ روایت کرنے کے مجاز نہیں ہے جب تک استاد کی اجازت نہ ہو، جب تک استاد کی اجازت۔ اب بھی اجازت کی جو پوزیشن ہے وہ کیوں ہے؟ اجازت جب لیتے ہیں اس دور میں بھی علماء کرام مشائخ سے، تو اسی لیے کہ ہماری سند متصل ہو جائے، ان کے ساتھ ہماری سند کا الحاق ہو جائے، ورنہ کیا ہے، وہ کتاب ان کی دیکھی اور اس کو روایت کر دیا، اس کو متصل نہیں کہتے محدثین۔ آپ اندازہ کریں کہ اتصال کے لیے بھی ائمہ محدثین رحمہم اللہ نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ تو یہاں بھی حافظ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ اگر وہ مصنف مدلس ہے تو پھر تو اس کو ہم کہیں گے تدلیس، اور اگر مدلس نہیں ہے تو پھر کیا ہے، وہ روایت معلق ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو روایت ذکر کی ہے، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں غیر متصل، اور اس کی تردید کیوں کی گئی ہے کہ امام بخاری مدلس نہیں ہے، سمجھیں، امام بخاری مدلس نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مجھے یاد آتا ہے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کیا 2 جلدوں میں کتاب ہے یار، اس میں لفظ ہیں کہ والبخاری ابعد خلق اللہ من التدلیس، یہاں لفظ بول رہے ہیں، یہ لفظ بول رہے ہیں والبخاری ابعد خلق اللہ من التدلیس، کہ امام بخاری تدلیس سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کیا ہیں، دور ہیں، وہ بخاری مدلس نہیں ہے۔ غاثۃ اللہفان میں یہ بات غالباً کہی ہے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان تھا یہ آلات ملاحی اس کے بجانے کا، وہ کہتے تھے یہ ٹھیک ہے، ابن حزم کا یہ تفرد ہے، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے۔ اور اس روایت میں چونکہ معازف ہیں، آلات ملاحی کو بجانے کی حرمت ہے، اس لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اس طرف کیا کہ یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے، بلکہ یہ روایت غیر متصل ہے، مگر باقی جتنے علماء کرام ہیں وہ اس روایت کو متصل ہی کہتے ہیں۔ ہاں جی، یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں نا، میں نے بھی یہی جناب آپ سے عرض کیا ہے۔ یہ میں نے ذکر کیا تغلیق میں بھی ہے، نقط میں بھی ہے، اور اللہ آپ کا مقدمہ فتح الباری میں بھی۔ چلیے بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور صحیح یہی ہے کہ یہ روایت متصل ہے، یہ روایت منقطع نہیں ہے یا معلق نہیں ہے، جس طرح کہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيقُ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ، کہ اس کو تعلیق میں اس تاریخ کو وہ مردود کی قسم میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ محذوف کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ محذوف ہے کون، اور اس کی توثیق بھی ہے یا نہیں ہے، کیسا ہے وہ راوی۔ کہتے ہیں وَقَدْ يُحْكَمُ بِصِحَتِهِ إِنْ عُرِفَ بِأَنْ يَجِيَ مُسَمًّى مِنْ وَجْهٍ آخر، کہتے ہیں کہ کبھی اس کی صحت کا حکم لگا دیا جاتا ہے جب وہ کسی اور سند میں اس راوی کا نام آ جائے، جو مصنف کی طرف سے حذف ہے، دوسری سند میں اس محذوف کا نام ذکر آ جائے تو ظاہر بات ہے وہ روایت صحیح ہو جائے گی۔ کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ جَمِيعُ مَنْ آذِفُ ثِقَةٌ، اگر مصنف یہ کہے کہ تمام وہ راوی جن کو میں حذف کر دوں وہ ثقہ ہیں، وہ ثقہ ہیں،
تو فرماتے ہیں جات مسئلۃ التعدیل علی الابہام، تو اس سے تمام سند وہ صحیح لازم نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ یہاں تو انہوں نے یہی فرمایا کہ یہاں مسئلہ تعدیل کا آئے گا ابہام پر، مبہم پر، کہ یہ جو مبہم راوی ہے اس کے بارے میں محدث نے تو کہہ دیا کہ جس کو بھی میں جس کا نہ لوں وہ ثقہ ہے، ان کے نزدیک ثقہ ہو، دوسرے کے نزدیک ثقہ نہ ہو۔ سمجھے یا نہیں؟ کتنے راوی ہیں کتنے راوی ہیں جو مختلف ہی ہیں، وہ ان کے نزدیک ثقہ ہے، دوسروں کے نزدیک وہ ثقہ۔ کتنے راوی ہیں جن کو ابن حبان ثقہ کہتے ہیں، دوسرے حضرات اس کو مجہول کہتے ہیں۔ سمجھے یا نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں یہاں پھر وہ مسئلہ تعدیل علی الابہام کا آئے گا کہ مبہم کی اگر تعدیل حدثنی الثقہ، تو یہ مبہم تعدیل ہے نا، حدثنی الثقہ، اب یہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کے نزدیک تو ثقہ ہے، لیکن دوسروں کے نزدیک وہ ثقہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ امکان موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، جملہ بولتے ہیں نا ہماری زبان میں بھی، کچھ تو ہے جس کی، اگر ثقہ ہے تو نام کیوں نہیں لیتے؟ نام لینے میں کیا حرج ہے اس کا؟ حدثنی ثقہ کہہ کے آپ کی ثقاہت کا اعتبار بالاتفاق نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں وَعِنْدَ الْجَمْهُورِ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يُسَمَّى، اختلاف ہے لیکن جمہور کے نزدیک یہ مقبول نہیں ہے۔ کہہ بھی دے حدثنی ثقہ یا حدثنی یعنی کل من عازف فہو ثقہ، یہ کہہ بھی دے تو جمہور محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ لا یقبل، یہ توثیق مبہم قبول حتی یسمى، تاکہ اس کا نام نہ لیا جائے۔ اللہ، لیکن کہتے ہیں لیکن قال ابن الصلاح، ہونا یہاں ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات مزید کہی ہے، وہ کیا؟ فرماتے ہیں ان وقع الحذف فی کتاب التزمت صحتہ کالبخاری، کہتے ہیں کہ اگر حذف اس کتاب میں ہو جس میں مصنف نے صحت کا التزام کیا ہے، جس طرح کے امام بخاری، جس طرح کے امام، وہ کہتے ہیں کہ میں نے الجامع الصحیح میں نے نام ہی رکھا ہے اس کا صحیح، فما اتا بالجزم دل علی انہ ثابت اسنادہ عندہ، جس میں وہ بالجزم کہیں، جس میں وہ بالجزم کہیں تو یہ چیز کیا ہے؟ دلالت کرتی ہے کہ ان کے نزدیک، اس محدث کے نزدیک، امام بخاری کے نزدیک اس کی سند کیا ہے؟ ثبت۔ ان کی سند کیا ہے؟ ثبت ہے۔ اس کی سند، آنکھیں لال ہو رہی ہیں آپ کی، ٹیک چھوڑ دیں۔ اس کی سند کیا ہے؟ ثبت ہے، کیونکہ انہوں نے صحت کا کیا کیا ہے؟ التزام کیا ہے۔ وَإِنَّمَا حُذِفَ لِغَرْضٍ مِّنَ الْأَغْرَاضِ، اور انہوں نے اس سند کو حذف کیا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی مقصد کے لیے۔ ایک مقصد تو یہی جس طرح میں نے ذکر کیا اختصار، دوسرا مقصد یہ کہ تکرار سے حذف بچنے کے لیے۔ خود صحیح بخاری میں ایسی روایتیں ہیں نا جس کو معلق ذکر کرتے ہیں اور دوسری جگہ وہ مسند موجود ہیں، اور ایک یہ بھی کہ وہ معلق روایت ان کی شرط پر نہیں ہے، وہ معلق روایت ان کی شرط پر نہیں ہے، اس لیے اس کو بالاسناد ذکر نہیں کرتے۔ تو یہ مختلف وجوہ ہیں جن کا تذکرہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے مقدمے میں اور تغلیق التعلیق کی ابتدا میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں وما اتا فیہ بغیر الجزم ففیہ مقال، اور جس کو وہ لائے ہیں بغیر جزم کے، کہتے ہیں حدث تو
یروا یا حدثا ماضی کے سیغے سے، ماضی مجہول کے سیغے سے اس کو روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ففی مقال، تو اس میں کچھ مقال ہے، اس میں کیا ہے؟ مقال ہے۔ مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں بہت سی مثالیں دے کے اس مسئلے کو مبرہن کیا ہے۔ صیغہ تمریز اس میں بھی روایات ایسی ہیں جو صحیح ہیں اور حسن ہیں۔ صیغہ تمریز کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہو، اغلباً یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس میں اختلاف ہو یا جس میں ضعف ہو تو اس کو کیا ذکر، کیسے ذکر کرتے ہیں؟ یوز کرو یا یقالو یا قیلا یا حدثا، حدث تو ان الفاظ کے ساتھ، سمجھے نا؟ مگر انہوں نے امثلہ ذکر کی ہیں باقاعدہ کہ جو صیغہ تمریز سے ہیں لیکن صحیح سند سے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جو بھی صیغہ تمریز سے ذکر ہو وہ ہر جگہ اس کے ضعف کی دلیل نہیں ہوا کرتی، ایک بات۔ دوسری بات یہاں ایک عمومی طور پر ہے کہ قیلہ بسا اوقات ایک مسئلے کی تبیین میں یا اس کی وضاحت میں یا اس کا مفہوم معین کرنے میں مختلف اقوال ہوتے ہیں، اس کے مفہوم کو متعین کرنے میں مختلف اقوال ہوتے ہیں۔ وہاں ایک قول ذکر کر کے وقیلہ کذالک، وقیلہ ہاکذا، وقیلہ ہاکذا۔ اب یہ قیلہ جو ہے یہ تنوع کے صورت میں، یہ نہیں کہ ہر جگہ قیلہ یہاں کمزور اور ضعف کے معنی میں۔ یہ ہمارے فقہا کی کتابوں میں اکثر و بیشتر ہے نا، قیلہ یہ، قیلہ یہ، قیلہ، تو یہ قیلہ جو ہے یہ ہر جگہ ضعف کی علامت، قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا ہے، قیلہ ضعف کی علامت ہے یا اختلاف تنوع یا اختلاف معانی، اس کی تبیین کے لیے یہ کہا ہے۔ سمجھے بات؟ وَقَدْ أَوْضَعْتُ أَمْثِلَةَ ذَلِكَ فِي النُّقَطِ عَلَىٰ ابن الصلاح، کہ میں نے اس کی خوب وضاحت کر دی ہے ابن الصلاح کے النقط میں۔ تو یہ ایک صورت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سند کے سقط ہونے کی۔ اب کہتے ہیں وَالثَّانِيُ، یعنی پہلی وہ تھی جس کی ابتدائی سند میں مصنف کی طرف سے، محدث کی طرف سے اس کی سند حذف ہو، اور ضمناً وہ بھی اس میں شامل ہوگی، بعد نے کہہ دیا کہ ساری سند ہی حذف کر دے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یا صحابی اور تابعی کا نام لے اور باقی سند کو حذف کر دے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ معلق شمار کر دیتے ہیں۔ علی اختلاف الآراء کہتے ہیں وہ ثانی وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ آخِرِهِ مِنْ بَعْدِ التَّابِعِ فَهُوَ الْمُرْسَلِ، کہتے ہیں کہ دوسری قسم انقطاع کی یہ ہے کہ جس کے آخر میں سند گری ہوئی ہو، من بعد التابعی، من آخرہ من بعد التابعی، اس کے آخر میں جو تابعی کے بعد ہیں، فہو، جو تابعی کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ صحابی ہے نا، کہتے ہیں فہو المرسل، ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ ارسال کہتے ہیں کہ یہ ارسال بمعنی اطلاق ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، انا ارسلنا الشیاطین، تو یہاں کیا ہے کہ ہم شیطانوں کو کھول دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، ارسال سے یعنی اس کو کھول دینا، چھوڑ دینا۔ تو یہاں بھی تابعی کے بعد صحابی کا نام چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ
اور بسا اوقات راوی صحابی سے روایت کرتا ہے، لیکن صحابی سے اس کا ادراک نہیں ہے، صحابی سے اس کا ادراک نہیں ہے، یعنی اس کو ملاقات نہیں ہے، سماع نہیں ہے، اس کا سماع نہیں ہے، تو اس پر بھی ارسال کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ صحابی کا نام ہی نہ لے، ایک یہ ہے کہ وہ صحابی کا نام لیتا ہے لیکن اس صحابی سے سنا نہیں، تو اس پر بھی ارسال کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور کبار محدثین رحمہم اللہ اس کو مرسل شمار کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ وَصُورَتُهُ یہی ہے نا، وَصُورَتُهُ اور اس کی صورت کیا ہے؟ أَن يَقُولَ التَّابِعُ سَوَاءٌ كَانَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا، یہ اختلاف ہے اچھا خاصا کہ صحابی صغیر ہو یا کبیر ہو۔ کبیر صحابی تابعی، جس طرح کہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور ابن الصلاح کے پیچھے اور بھی ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ کبیر تابعی یہ بات کہے، کبیر تابعی جس طرح سعید بن مسیب، جس طرح سعید ابن مسیب ہے، اور صغیر صحابی جس طرح امام زہری ہیں، تابعی صغیر تابعی جس طرح امام زہری ہیں، یا یحییٰ بن سعید انصاری ہیں، یا امام مکحول ہیں، تو یہ تابعی ہیں لیکن تابعی صغیر ہیں۔ کچھ صحابہ سے ملاقات ہے، امام زہری کو بھی، امام مکحول کو بھی، یحییٰ بن سعید انصاری کو بھی، تو یہ صغار تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ اور کبار تابعین میں جس طرح حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ان کو تو سید التابعین کہا جاتا ہے، اس میں یہ اختلاف ہے کہ تابعین میں افضل کون ہے، جس طرح حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہے نا کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، تو کہتے ہیں جمہور محدثین اہل سنت اہل حدیث کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق، یعنی خلافت جس ترتیب سے ہے فضیلت بھی اسی ترتیب سے ہے۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، باقی ساری تفصیل ہے۔ تابعین کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ افضل التابعین کون ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ افضل التابعین سعید بن مسیب ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ افضل التابعین اویس قرنی ہے۔ اویس یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی، اور نبی علیہ السلام نے ان سے دعا کروانے کی صحابہ سے کہا۔ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اویس قرنی افضل ہے، سمجھے نا۔ اب عمل کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ طہارت قلبی کی بنیاد پر تو افضلیت حضرت اویس قرنی کو ہے، لیکن علم کی روایت میں افضلیت حضرت سعید بن مسیب کے پاس۔ یہ پھر یہ تطبیق کی صورت کرتے ہیں، جیسے وہ اول المسلمین کی صورت میں کرتے ہیں نا، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں حضرت زید، اور بچوں میں حضرت، تطبیق کی صورت ہے نا، تو یہ بھی تطبیق کی ایک صورت۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ تابعی سواء کان کبیرا او صغیرا، حافظ کا موقف یہ ہے، جبکہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبیر تابعی کہے، اور ابن عبد البر بھی کہتے ہیں کبیر تابعی کہے، لا یکون حدیث صغار التابعین مرسلا بل یسمى منقطعا۔ ابن عبد البر نے تو یہاں تک کہہ دیا تمہید کے مقدمے میں، جلد اول صفحہ 19 اور 21 پر، تمہید کے پہلی طبع جو ہے وہ صفحہ 21 اور 19 پر وہ کہہ دیا ہے کہ جناب
صغیر تابعین کی روایت مرسل نہیں بلکہ منقطع ہے، مگر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھلے کوئی بھی تابعی ہو، خواہ کبیر ہو یا صغیر ہو، وہ صحابی کا نام نہ لے، وہ کیا ہے؟ وہ مرسل ہے۔ اب اس کی باقی تفصیلات اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔